یہ علماء سے بغض نہیں، یہ دین سے بغض ہے. میری طرف توجہ کیجئے، علماء سے بغض نہیں ہے، یہ دین سے بغض ہے. اور مجھے معذرت سے کہنا پڑ رہا ہے، اور یہ میں آبزرویشن ہے میری، میں نے دیکھا ہے، اور ہمارے استاد بھی فرمایا کرتے تھے، فرمایا جس بندے کی گھر میں عزت ہے نا، یعنی اس کا بیٹا اس کی عزت کرتا ہے، اس کی ماں، اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کی بہو، اس کی بیوی اس کی عزت کرتی ہے، وہ بندہ کبھی بھی مسجد میں آ کے امام مسجد کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا. اور جس بندے کی گھر میں عزت نہیں، جس کو دوسری بار بیوی صاحبہ سالن نہیں عطا فرماتی، جس بندے کو نو کہا نہیں پاندی، جس بندے نو جناب دا پتر اکھاں کٹ دیا، دی بیوی اکھاں کٹ دیے، سب تو زیادہ اختلافات دے امام مسجد دے نال ہوندے. اور آج آپ کو میں ایک بات بتاؤں، پتہ ہے ہم اپنی اولاد کو دین کیوں نہیں سکھاتے، کیوں اس طرف نہیں ڈالتے؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں وجہ بتاؤں، بولو تو صحیح، مطلب ہے تسی ناراض ہوو گے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اگر ناراض بھی ہوں گے حق بات کہنے سے نہیں ڈرنا چاہیے، میں جو حق ہے وہی کہتا ہوں. واللہ باللہ تعالیٰ یہ اندر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم پتہ دین کو کیوں نہیں بچے بھیجتے دین کی طرف، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپ کی بات نہیں، بڑے بڑے علماء اس بات سے ہٹ گئے ہیں، بڑے بڑے جید علماء جنہوں نے علم کی دنیا پہ راج کیا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو دین سے پیچھے کہتے ہیں نہیں اس فیلڈ میں نہیں جانا. بتاؤں کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو علماء دین کا حال کیا ہے نا، لوگ متنفر ہو گئے ہیں. جو نفرت ہم علماء دین کے ساتھ رکھتے ہیں نا، لوگ متنفر ہو گئے. ہم نے علماء کے معیار کو اتنا نیچے کر دیا، اتنا ڈی گریڈ کر دیا ہے کہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ اس فیلڈ میں اپنے بچوں کو پڑھائیں. ایک بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، اور جو عمل کرے گا وہ بات کرنا، وہ ہاتھ پھر کھڑا کرے. آپ میں سے کوئی بندہ جس کے بچے ہیں، کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی میرا بچہ، میرا دل کرتا ہے کہ میرا بچہ کل کو پڑھ کے نا مسجد کا امام لگے، دل کی بات بتانا، اور اگر کرتا ہے تو صبح میرے پاس بھیجے، میں پوری کوشش کروں گا اس کو بناؤں. نہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ امام مسجد کا امام لگے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے امام سے اتنی نفرت رکھی ہوئی ہے، اتنی نفرت، اتنے متنفر ہیں کہ بندہ دیکھ کے کہتا ہے یار نہیں ادھر نہیں، اے حال ہو رہا ہے تو اسی کیوں اپنے بچے پائیے. صحیح بات، اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی اولادوں کو کیوں دین نہیں پڑھا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حال ہم اپنے علماء کا کر رہے ہیں نا، جو غیبتیں، جو ان کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، جو ان سے نفرت کی جا رہی ہے، یہ فقط اس کی وجہ یہ ہے نہ دین کی طرف نہ کرنے کی کہ ہم اپنے علماء کا حال برا کر رہے ہیں. وہ یار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے. میں جانتا ہوں ایسے علماء کو جو اس وجہ سے اپنے بچوں کو دین کی طرف نہیں کہتے یار جڑا ساڈا حال پہ ہوندا ہے یہ انہاں دا ہونا ہے، اسی نہیں چاہتے کہ انہاں دا یہ حال ہوئے. یعنی مسجد کے امام کے ساتھ اتنی بدسلوکی، اتنا متنفر اسے کیا جا رہا ہے لوگوں کو، اس کے بارے میں باتیں کر کے اس طرح دا. یہ میں نے بیٹھا تھا قبلہ عالم حضرت صاحبزادہ پیر محمد رفیق احمد مجددی حافظ اللہ تعالی، آپ کے پاس بیٹھا تھا، ایک بندہ آ گیا مرید ہونے، کہنے کا حضرت مرید کرے مجھے. آپ نے بڑے سونے جملے ارشاد فرمایا یار نہیں، مرید کیا کریں، پہلے تحقیق کریں پھر تسلیم کریں. لوگ مرید ہو جاتے ہیں، بعد میں جا کے تحقیقیں کرتے پھرتے ہیں، یار پیر چنگا، پیر ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے. فرمایا یاد رکھیے گا، یہ فقہ کا کلیہ قاعدہ ہے کہ تسلیم کے بعد تحقیق کفر ہے. جس کو تسلیم کر لیا اس کے بعد تحقیق کفر، اس کے بارے میں پھر نہ پوچھیں. جب آپ نے لا کے امام کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، آپ اس کے 2 سال کے بعد کیڑے نکالنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یعنی جو ہم نے علماء کے معیار کو ڈیگریڈ کیا، گرا رہے ہیں، متنفر کر رہے ہیں، اس وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو مسجد کے امام بنانے کی طرف نہ راغب نہیں کرتے. بتاؤ اگر میں غلط بات کہہ رہا ہوں تو اٹھ کے بندہ کو کہے جی میں اپنے بچے نو مسجد کا امام بنانا چاہنا، مینوں دسے، سویرے ہی آئے جناب، میں پورا تعاون کروں گا اور اسے بناؤں گا. نہیں کوئی چاہتا، نہیں چاہتا کوئی بھی. میں وثوق سے کہتا ہوں، مسجد میں مصلی بیٹھا ہوں ممبر پہ، حالانکہ یہ جو جگہ ہے نا مصلی مصطفیٰ، یہ بادشاہوں سے افضل، حکمرانوں سے افضل، منسٹر سے افضل، وقت کا کوئی جو مرضی بھی ہے، لیکن مصلی امامت جو ہے یہ سب سے افضل ہے.
آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں نا؟ اور جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں، جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں، یہ کرسی کائنات کی ساری حکمرانی بھی مل جائے لیکن یہ کرسی سب سے افضل ہے. لیکن اگر افضل ہے تو پھر کیوں نہیں بچوں کو ادھر کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے معیار کو گرایا، ہم نے معیار کو گرا دیا. تو اس لیے یار دیکھو یہ بغض کیسا ہے، کس طرح کا. شاید کسی کو کوئی محسوس ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند. ایسی بات نہیں ہے کہ شاید کوئی بندہ سمجھے کہ پتہ نہیں جی میرے لیے بات ہو رہی ہے فلان. نہیں نہیں، میں بالکل ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. اور میں نے آبزرو کیا کہ جس کی گھر میں عزت نہیں وہ امام سے الجھتا ہے، اور دوسرا بندہ وہ آ کے زیادہ مسجد کے اندر معاملات کو گڑبڑ کرتا ہے کہ جس نے مسجد میں کبھی ٹگا نہیں دیا ہوتا، وہ آ کے سب سے زیادہ رولا ڈالتا ہے. اے ہو گیا، آ ہو گیا، او ہو گیا. اور میں نے دیکھا، اگر مثال دیکھنا چاہو تو میں دکھا سکتا ہوں. جو بندے جن کی گھر میں بھی عزت ہے اور وہ نسلی ہیں، انہوں نے کبھی کسی معاملات میں، امام کے معاملے میں یا کسی معاملے میں اس نے کبھی مسجد کے اندر رولا نہیں ڈالا. یہ معاملہ ہے. تو ہم اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو دین سے متنفر اس طرح کر رہے ہیں کہ علماء سے متنفر کر کے. یاد رکھنا، یہ سنو، جن کے پاس علماء نہیں ہے ان سے پوچھو کیا حال ہوا ہے. دبئی چلے جاؤ، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ مندر ہے، ڈانس کلب بنے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے دیکھو جا کے. کیا ہے؟ حکومت کے انڈر جو کہنا ہے حکومت نے وہی بول سکتے ہیں. سعودی عرب میں چلے جائیں، جو حکومت نے لکھ کے دینا ہے وہی امام مسجد خطیب پڑھ سکتا ہے، دوسرا جملہ نہیں کہہ سکتا. کیا ہو رہا ہے؟ مندر کا افتتاح نہیں ہوا، انڈیا سے ایکٹریس اور ایکٹر بلا کے وہاں پہ افتتاح نہیں کیے جا رہے. کیا ہے؟ علماء کی قدر کرو. خدا کی قسم اگر قدر کرو گے تو پھر دیکھنا یہ آپ کا معاشرہ کہاں جاتا ہے.